اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے کہ اب ہو گیا. اب آپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاویہ بن سفیان کے حوالے سے آپ کیا دلیل اور کیا میسج رکھتے ہیں؟ اب ہم نے جنگ جمل کی بات کری. معاویہ کیا چیز؟ نہیں دیکھیے ابھی ہم نے جنگ جمل کی بات کری ہے نا, تو اب ہم معاویہ ہمارے نزدیک ابو سفیان یہ لوگ یہ کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. انہوں نے اسلام کا اظہار کیا فتح مکہ کے وقت, کیونکہ یہ لوگ قتل ہوتے اور ان کی مجبوری تھی کہ اگر یہ اسلام کا اظہار نہیں کرتے, اسلام پہ تظاہر نہیں کرتے, پریٹینڈ نہیں کرتے مسلمان ہونے کی, تو یہ قتل ہو جاتے اس وقت. تو اس لیے انہوں نے مجبوری کی روح سے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا, لیکن یہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے. اور یہ ہمیشہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بغض تھا, کیونکہ معاویہ جو تھا وہ شخص تھا اور ابو سفیان وہ اس کے خاندان کے بہترین افراد, معاویہ کا سسر, معاویہ کا بڑا بھائی, ان کے بہت سارے خاندان کے. جنگ بدر میں یہ کس کے ہاتھ پہ قتل ہوئے تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں قتل ہوئے تھے. اور آپ عربوں کے جو جاہلی زمانے کے جو عرب تھے ان کی نفسیات کو جاننا مشہور ہے. آپ ان کا علم ہوگا آپ کا کہ یہ لوگ بغض رکھنے میں اور کینہ رکھنے میں اور اپنے خون کا انتقام لینے میں یہ لوگ اس میں بہت مشہور ہیں. وہ کبھی نہیں بھولتے تھے. اور اسی جنگ بدر کے بعد معاویہ کی جو والدہ تھی, جو ماں تھی ہند, اس نے جنگ احد کو نکالنے میں, اس کو آگے بڑھانے میں اس کا بہت کردار تھا, کیونکہ اس نے بہت نوحگری, ندبہ اور گریہ وزاری شروع کیا تھا کہ میرے خاندان کے اتنے لوگ مر گئے تھے, اور وہ سب ہمیشہ گریہ کرتی تھیں. اور مکے کی جو عورتیں تھیں, تو معاویہ اسی ماحول میں بڑھی ہے, اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے بھائی کے غم میں, اس کے نانا کے غم میں, اور اس کے چچا کے غم میں, اس کے جو اس کے خاندان کے باقی افراد کے غم میں, ہمیشہ اسی ماحول میں وہ بڑا ہوا ہے. وہی کینہ اس کے دل میں تھا. اور پھر یہ ان کو خلافت مل گئی جو سیاست کی وجہ سے جو بھی تھا, خلیفہ دوم کے زمانے میں جو ان کا جو آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ کانٹریکٹ تھا, اس کو خلافت مل گیا. ہمارا یہی عقیدہ ہے ان کے متعلق. اور قرآن میں آیات اور اس کے متعلق قرآن میں جو آیتیں ہیں, جو روایت آپ ہی کے کتب میں ہیں, وہ یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کتب سے کچھ. اہل سنت کے یہاں بھی معاویہ بن سفیان کے حوالے سے بہت خطرناک چیزیں ملتی ہیں. جی ہاں, ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, انہوں نے ایک ویپن پھینکا ہے حدیث عمار 28:12 کا ناسبیوں کی طرف. چونکہ اہل سنت میں 3 گروہ آلموسٹ پائے جاتے ہیں, ایک تو ناسبی ہیں, دوسرے خوارج ہیں, تیسرے اہل سنت ہیں. مگر یہ 2 گروہ اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کر کے نکال نہیں سکتے. نکالنے کا 1-2 طریقے ہیں ان کو. خوارج جو ہیں وہ حضرت علی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اشارے اور کناروں میں, جب آپ بات کریں گے. ناسبی معاویہ بن سفیان کو اجتہاد کا ایک موقع دیتے ہیں کہ اگر معاویہ بن سفیان اجتہاد کرے اور صحابہ کو قتل کر دے تو 1 اجر صحابی کو قتل کرنے پر. مگر اہل سنت کیونکہ بہت تھوڑے سے ہیں, ان کی زیادہ چلتی نہیں ہے ان کے بیچ میں, کیونکہ مسجد کے ممبر اور تمام چیزیں جو ہے نا ان لوگ ناسبی اور خوارج نے سنبھال رکھے ہیں, مگر یہ چھپے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے اس حوالے سے. تو اہل سنت کی ابھی بہت زیادہ سخت دلیلیں ملتی ہیں معاویہ بن سفیان کے حوالے سے. حضرت ابن عباس کی حدیث ہے سنن نسائی کی 3006 3009 کے, معاویہ بن سفیان کو بغض علی میں مبتلا پایا انہوں نے, جیسے آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں دکھائی. تو پھر اس میں وہ ایک راوی کے اوپر جرا کرنے لگتے ہیں کہ اس میں ایک راوی شیعہ ہے. اگر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو راوی ہے شیعہ ہے, تو اس کا عقیدہ بتاؤ کہ شیعہ والا ہے یا نہیں ہے, کہ نہیں عقیدہ نہیں بتائیں گے. تو عقیدہ بھی تو شیعہ والا ہونا چاہیے. شیعہ والا عقیدے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی مل جاتی ہیں. تو صفین کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیے. صفین کی جو لڑائی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی تھی, جیسے خود آپ کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. مسند بزار میں احد الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ کئی طرق سے مروی ہیں, اس کے 5-6 صحابہ اس نے روایت کی ہے. یہ ایک طریق نہیں ہے اس حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں, جنگ لڑوں ناکثین سے, جمل والوں سے جنہوں نے بیعت توڑی ہے, قاسطین اہل صفین سے, اور مارقین خوارج سے
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا تھا. اور اس طرح بہت ساری روایات آپ کی کتب میں, بل منکم من یقاتل علی التاویل کما قاتلت علی التنزیل, آپ میں سے ایک شخص ہیں جو تعویل قرآن پر, کہ لوگ قرآن کے مفہوم, قرآن کے معانی کا انکار کریں گے, اس وجہ سے قتال کرے گا, جیسے اس کا قتال اسی طرح ہوگا جیسے میرا قتال ہے اصل تنزیل پر, کہ لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے, مشرک تھے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو منافق ہوتا ہے. یا علی عدوک عدوی وعدوی عدو اللہ, یہ صحیح سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ, یہ صحیح سند کے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے حاکم نے, اور روایت کیا ہے حاکم نے صحیح سند کے ساتھ, اور ذہبی نے بھی تصحیح کہ من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کیا. اور یہ اس سے بہت باتیں لازم آتی ہیں اگر آپ اس پہ توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں فرما رہے ہیں کہ جس نے ان کی اطاعت کی میری اطاعت کی ہے. تو جس نے اس کی اطاعت کی ہے نا, اب لڑائی کی تو دور کی بات ہے, جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے اس کی معصیت اس نے میری معصیت کی, یعنی سب صحابہ پر بشمول ابو بکر عمر, بشمول ابو بکر عمر طاعت واجب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت کریں. اور اگر آپ یہ بات مان لیں, معاویہ تو دور کی بات ہے, ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہو جاتی ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جس طرح میری طاعت اور جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے, اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. یہ کوئی انہوں نے ایکسکلوڈ نہیں کیا, استثناء نہیں کیا, ابو بکر عمر کو چپ دیا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر المومنین علیہ السلام سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. تو معاویہ کی وہ بالکل رسول, آپ یہ حدیث کو سامنے رکھیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے لڑتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے, تو پھر وہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری یعنی اشارتاً بری بات کا ہے نا, لڑائی تو دور کی بات ہے, اشارتاً بے حرمتی کرے وہ کافر ہوتا ہے, اشارے کنایے سے بے حرمتی کرے. اب ایک شخص نہیں جانتا وہ الگ بات ہے, مثلا اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, لیکن ایک شخص جان کے اشارہ کنایے سے تصریح نہیں کرتا, اشارہ کنایے سے بے حرمتی کرتا ہے, اس کا کفر لازم ہو, سب مسلمین کا اجماع ہے. تو اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے, تلوار اٹھائے, اس سے بڑھ کر کفر, اگر یہ کفر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں, کوئی سب مومن مسلمان ہے. تو یہ احادیث صحیح ہیں, بہت سے اس کے روات بہت زیادہ ہیں. تو اس سے معاویہ اس سے ان احادیث پر اگر آپ توجہ دیں تو حق و باطل میں تمیز بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کون سا وہ فرقہ جو اپنے عقائد کو مخالف کے کتب سے ثابت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی صحیح روایات سے ثابت کرتا ہے, وہ فرقہ معلوم ہے کہ وہ حق ہے, اس کی اتباع کرنی چاہیے. کہ وہ فرقہ اس کے اپنے جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کی ایسے افعال ہیں جن کا خود دفاع نہیں کر سکتے. محمد علی مرزا صاحب معاویہ میں پھنس گئے نا, معاویہ سے ان کے کہتے آگے بڑھ جائیں, معاویہ تو کوئی چیز نہیں ہے, معاویہ تو جو ہے صرف ایک ڈسٹریکشن ہے, معاویہ ایک ڈسٹریکشن ہے کہ ہم معاویہ میں بات کریں تاکہ بقیہ صحابہ کی باری نہ آئے. معاویہ کی حقیقت واضح ہے, وہ اس کی کوئی قابل دفاع بات ہی نہیں ہے.